بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سربن ٹی وی کے ساتھ عابد محمود۔ آئیے آج آپ کو ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضلع ایبٹ آباد کی ایک یونین کونسل ہے جس کا نام ہے پٹن، اور پٹن دو ہیں، ایک پٹن کلاں، پٹن خرد۔ آج وہاں جانا ہوا ہے، اور یہ کہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے اور کہاں سے آگے جا کر کہاں تک یہ لنک کرتا ہے، اس بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی تک کا جو روڈ ہے، سڑک ہے، اس کا فاصلہ جو ہے وہ 32 کلومیٹر ہے، اور ٹھنڈیانی سے 3 کلومیٹر پہلے ہی ٹھنڈیانی کی طرف ٹرن لینے کی بجائے لیفٹ سائڈ پہ جب جاتے ہیں تو اس طرف پٹن ہے، اور بہت ہی دشوار گزار یہ علاقے ہیں، اور یہ ضلع ایبٹ آباد کی جو 46 یونین کونسلز ہیں ان میں سے ایک اہم یونین کونسل ہے، اور اس میں کئی گاؤں آتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ٹھنڈیانی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ٹھنڈیانی جو ہے وہ علاقہ گلیات میں واقع ہے، یا گلیات ریجن کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے، اور ٹھنڈیانی جو ہے وہ سطح سمندر سے تقریباً 9020 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہ علاقے جو ہیں وہ کوہ ہمالیہ کے ساتھ، جو کوہ ہمالیہ کا مشہور پہاڑی سلسلہ ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ اور ٹھنڈیانی ضلع ایبٹ آباد شہر کے شمال کی طرف واقع ہے، اور ایبٹ آباد شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ ٹھنڈیانی ٹاپ تک پہنچنے کے لیے ایبٹ آباد سے 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صوبہ KPK کے محکمہ ٹورزم نے اس صحت افزا مقام کو ابھی تک کوئی اہمیت نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرف یعنی ٹھنڈیانی کی طرف سیاحوں کی تعداد کوئی خاص نہیں ہوتی ہے۔ تقریباً 25 کلومیٹر کا یہ فاصلہ گھنے جنگلات اور سبزے سے بھرا ہوا ہے۔ دائیں بائیں دونوں اطراف میں بلند پہاڑ موجود ہیں۔ جا بجا ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو دل کو سکون اور سرور بخشنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کے کئی اہم جو مقامات ہیں، صحت افزا مقامات ہیں، ان سے کسی بھی طور پر کم تر نہیں ہے۔ اگر KPK حکومت اس طرف توجہ دے تو ٹھنڈیانی کو بھی نتھیا گلی اور مری کے برابر لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو ٹھنڈیانی تک وسیع سڑک بنانا ہوگی، سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنا ہوگی۔ اس سے حکومت کو اچھی خاصی آمدن ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ شروع میں تقریباً ٹھنڈیانی تک جو فاصلہ ہے 8 کلومیٹر 9 کلومیٹر کا جو سڑک کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے بنانا شروع کیا ہے، لیکن اس کے بعد آگے جب ہم جاتے ہیں تو بہت ہی مشکل اور ایسا راستہ ہے کہ یقین جانیے کہ انسان گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ ہل جاتا ہے، اتنے اس کو جھٹکے لگتے ہیں۔ اور گاڑی کی بات اگر ہم کریں تو جب وہاں سے ہو کر واپس آیا جاتا ہے تو گاڑی کہتی ہے کہ میں دوبارہ ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہرحال ہمارا وہاں جانا ہوا۔ آپ کو یہ خوبصورت جگہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے اور محظوظ ہونے کی کوشش کیجئے کہ اگر یہاں راستہ بہت اچھا ہو تو یہ دیکھیں دائیں اور بائیں آپ کو کس قدر سرسبز و شاداب
درخت، سبزہ اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ قدرتی ماحول ہے اور یقین جانیے کہ اتنا سکون ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ وقت ہو تو وہ سال میں 2 3 4 مہینے کے لیے اگر وہ اخراجات مہیا کر سکتا ہو تو وہ ان علاقوں میں آ کر ضرور زندگی کے چند ایام کو گزارے۔ یہ دائیں بائیں درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر مٹی، گرد و غبار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف ان علاقوں میں جاتے ہوئے تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیجئے ہم پٹن کلاں پہنچ آئے ہیں اور پٹن کلاں تک ہمارا ٹھنڈیانی سے آگے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.75 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم پٹن کلاں پہنچے ہیں، اور یہ پٹن کلاں کا اور پٹن خورد کا اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ یہاں گرمی نام کو نہیں تھی۔ ظاہر ہے جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف گرمی ہے، حبس ہے، لیکن ان علاقوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پٹن سے واپسی پر ہم ٹھنڈیانی میں تھوڑی دیر سٹے کریں گے۔ لیجئے اب ہمارا جو ہے واپسی کا سفر شروع ہوا ہے۔ راستے وہی ہیں لیکن جو سڑک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تو کہیں کہیں انہوں نے ٹھنڈیانی سے آگے کچھ ٹکڑیوں میں سڑک کو ڈالا ہوا ہے، اور جہاں سڑک بہت کچی ہے وہاں گاڑی کی سپیڈ 10 15 سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی۔ تو گاڑیوں کے جو معاملات ہیں یا انسانی جانوں کے جو معاملات ہیں وہ یقیناً جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس قدر بھی دشوار گزار علاقے یہاں موجود ہیں۔ خوبصورتی اپنی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سڑک جو مواصلات کا بہت اہم ذریعہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کا، وہ نہ ہو تو پھر ان علاقوں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے۔ جو کچا راستہ تھا وہ ہم کراس کر آئے ہیں، عبور کر آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو ہے ٹھنڈیانی کی طرف رخ ہے اور وہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سٹے کریں گے۔ یہ دیکھتے جائیے، قدرتی مناظر سے محظوظ ہوتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایک بڑائی ہے اس کو دیکھتے جائیے اور محظوظ ہوتے جائیے، اس کی تعریف کیجیے۔ لیجئے یہ ہم ٹھنڈیانی پہنچ آئے ہیں، اور ٹھنڈیانی جو ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کسی زمانے میں جب پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو صرف یہاں پی ٹی وی کا ایک بوسٹر لگا ہوا کرتا تھا جو تمام علاقے کو نشریات فراہم کرتا تھا، اور ٹھنڈیانی اپنی ایک تاریخی اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس کا بیچ میں سے بھی ایک راستہ نکلتا ہے نتھے گلی کو، لیکن وہ سڑک والا نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے پیدل راستہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے آپ کو جو چند چیزیں ہیں وہ کرنا ہوں گی، اور ان میں سے بنیادی جو چیز ہے وہ سڑک کی فراہمی ہے۔ یہ سڑک جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں یہ کب شروع ہوئی اور کب بنی، اور اس کے علاوہ یہ کیوں اس طرح کا سلسلہ ہے کہ سڑک کچی ہے، بس سڑک ہے نہیں ہے، کھڈے ہی کھڈے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ مشکلات ہیں، یہ انشاءاللہ ایک دوسرے ولاگ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ایک ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔